السلام علیکم دوستو آج کل ہر ایک کی زبان پہ ہوتا ہے میڈیا نے یہ کیا، میڈیا نے وہ کیا، یہ فلاں چیز میڈیا کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ فلاں چیز میڈیا کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے۔ تو دوستو آخر یہ میڈیا ہے کیا اور اس میڈیا کو آج کل کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ تو دوستو لوگوں تک خبر یا معلومات پہنچانے کا جو طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس کو میڈیا کہتا ہے۔ اب یہ معلومات ہمارے روزمرہ زندگی کے واقعات کے کسی بھی شعبے سے ہو سکتے ہیں اور اس کو ڈیفرنٹ طریقوں سے لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں ایک طریقہ جو استعمال کیا جاتا ہے وہ پرنٹ میڈیا جس کو کہتے ہیں۔ تو پرنٹ میڈیا میں اس میں نیوز پیپر آتے ہیں، اس میں میگزین وغیرہ، اس میں بکس شامل ہے۔ دوسرا جو ذریعہ ہے خبر پہنچانے کا وہ ہے الیکٹرانک میڈیا۔ الیکٹرانک میڈیا میں آپ کہہ سکتے ہیں ٹی وی، اس میں ریڈیو وغیرہ یہ آتا ہے۔ جو تیسرا طریقہ ہوتا ہے خبر کو لوگوں تک پہنچانے کا وہ ہے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی۔ اس میں انٹرنیٹ ہے، اسمارٹ فون ہے اور اس میں جو ڈفرنٹ ایپس انسٹال ہوتے ہیں اس کو یوز کیا جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اس میں فیس بک ہو گیا، اس میں ٹویٹر ہو گیا، اس میں انسٹاگرام ہو گیا اور یہ ٹک ٹاک وغیرہ، یہ سارے انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی میں آتے ہیں۔ دوستو پرانے زمانے کو ایج آف میٹل بھی کہا جاتا ہے۔ ایج آف میٹل اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ کیونکہ جو قومیں ان میٹلز یا دھاتوں کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھی ان کو دوسرے اقوام پہ ایک سبقت تھی، وہ دوسرے اقوام پہ غالب تھی، اس لیے اس زمانے کو ایج آف میٹل کہا جاتا تھا۔ اسی طرح آج کا جو زمانہ ہے اس میں ہر قسم کی معلومات کی بھرمار ہے، اس لیے اس کو ایج آف انفارمیشن کہا جاتا ہے اور اس میں وہی قوم، وہی اقوام یا وہی ممالک دوسروں پر غالب ہوگی جن کو میڈیا پہ کنٹرول ہو۔ بالکل اسی طرح اس زمانے میں اگر میڈیا پہ کنٹرول ہے، میڈیا کے ہر شعبے پر ایک قوم کو جتنی کنٹرول ہوگا اور جتنا اس کو مؤثر انداز سے استعمال کرے گا اس کو دوسرے قوموں یا دوسرے ممالک پر فوقیت ہو۔ دوستو آپ یہ سمجھیں کہ میڈیا ایک آگ کی طرح ہے۔ اب کس طرح یہ آگ کی طرح ہے؟ دوستو جس طرح آگ سے روشنی پھیلائی جاتی ہے اس طرح میڈیا کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور معاشرے میں روشنی پھیلائی جا سکتی ہے، لیکن دوسری طرف اگر آپ ایک آگ کے ایک کریکٹرسٹک کو دیکھیں تو وہ جلا بھی دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میڈیا کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ میڈیا کے ذریعے معاشرے کو روشن بھی کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کو تباہ و برباد بھی کیا جا سکتا ہے اور معاشرے کو ختم کر کے جلایا بھی جا سکتا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں ہم میڈیا اور اسلام کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ کس طرح میڈیا کو اسلام کے اگینسٹ استعمال کیا جاتا ہے اور کس طرح میڈیا کو اسلام کے اگینسٹ استعمال کیا گیا۔ تو دوستو ہر ایک کو پتہ ہے کہ 11 ستمبر 2001 ایک ایسا خوفناک دن جس نے امریکہ اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، ایک ایسا دن جس نے دنیا کو بدل دیا اور آج اگر ہم دیکھیں تو 22 سال بعد بھی اس دن کا اثر آلموسٹ ہر ایک بندے کی زندگی پر دکھتا ہے اور آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ اس دن کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں کہ زندگی پر اتنا گہرا امپیکٹ پڑا کہ ان کی زندگی سرے سے بالکل یا ختم ہو گئی یا بالکل چینج ہو گئی۔ 11 ستمبر 2001 کے واقعات نے اسلام کو عالمی میڈیا پہ ہائی لائٹ کیا اور جو دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ تھا امریکہ کا، اس کی وجہ سے دنیا میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہو گیا۔ اس اسلاموفوبیا کی وجہ سے بہت سے مسلمان طلبہ جو آلریڈی ایڈمٹ تھے یونیورسٹیز میں ان کو نکالا گیا، نئے اسٹوڈنٹ کو ایڈمیشن نہیں ملا، بہت سے مسلمان اسٹوڈنٹ اپنے ایجوکیشن کنٹینیو نہیں رکھ سکے، حتیٰ کہ یہ بھی ہوا کئی ممالک میں کہ ایک مسلمان پیشنٹ کو انٹری نہیں دی گئی ہاسپٹلز میں اور ان کو اس بنا پر ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا کہ یہ مسلم ہے۔ دوستو اس کے بعد جو مغربی میڈیا تھا انہوں نے مسلمانوں پر کئی طریقوں سے وار کیا۔ اس میں جو پہلا تھا اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان ایک گروپ ہے جو ایکسٹریمسٹ کا ایک گروپ ہے اور وہ جہاد کرنا چاہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ کافر جتنے بھی ہے، جس میں کرسچن ہے، جس میں ہندو ہے، جس میں جتنے بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، یہ ان کے دشمن ہیں اور یہ ان سب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ یقین دیا گیا کہ مسلمان آپ کے خلاف۔ اور دوسرا جو انہوں نے جو اسٹریٹجی جو ٹریک یوز کی مسلمانوں کے خلاف، اس میں مسلمان عورتوں کو ٹارگٹ اور اس میں مسلمان جو مسلم عورتیں ہیں ان کو یہ بتایا گیا اور یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ اسلام آپ کو برابری کے حقوق نہیں دیتے، اسلام آپ کو مرد کے مقابل نہیں کھڑا کرتے، اس لیے
اگر آپ لوگ اسلام کو فالو کرتے ہو، آپ لوگ اس کلمے کے اندر زندگی گزارتے ہو، تو یہ آپ کو اپنے آپ کے حقوق سے محروم کر رہے ہیں۔ یہ دو بڑی اسٹریٹجیز تھی جو مغربی میڈیا نے یوز کی۔ دوستو، مغربی میڈیا کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا رہا ہے، لیکن آج کل اگر ہم اپنی میڈیا کو بھی دیکھیں تو یہ بھی ان سے پیچھے نہیں رہا، اور یہ بھی مختلف طریقوں سے اس کو بھی مسلمانوں کے خلاف یا اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، میڈیا اور خاص کر جو پاکستانی یا ہندوستانی میڈیا ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہے، یہ بھی مسلمان اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات سمجھنا ضروری ہے کہ میڈیا بذات خود اچھی یا بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال مفید یا مضر ہو سکتا ہے۔ ہر قوم، ملک، فرد بلکہ ہر گروپ کو یہ آزادی ہے کہ وہ میڈیا کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، اور میڈیا پر پابندی لگانا بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو اکثر مسلمان اس بارے میں دو رائے نہیں رکھتے کہ آج کل میڈیا کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک نہایت منظم انداز میں استعمال کیا جاتا ہے۔ انٹرنیٹ پر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مواد کی بھرمار موجود ہے۔ ٹی وی نشریات میں ان سب باتوں کی ہر روز آپ کو ایک جھلک نظر آتی ہے۔ تو دوستو، چلیے دیکھتے ہیں کہ میڈیا کو کس طرح اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے، اور اسپیشلی ہمارا اپنا میڈیا۔ وہ سب حربے جو میڈیا میں اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، وہ بنیادی طور پر کوئی نئی حربے نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ اور ہر پیغمبر اور ان کے ماننے والوں اور ان کے پیغام کے خلاف استعمال ہوتے رہے ہیں۔ صرف وقت کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ استعمال کے ذرائع بدل گئے۔ ان سب الزامات اور اسلام مخالف حربوں کا مقصد صرف اور صرف ایک ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل پیغام لوگوں تک نہ پہنچ اور حق کی آواز کو جتنے ہو سکے دبا سکے، دین حق کے قریب نہ جائے، اور اسلام کو لوگوں کے ذہنوں میں ایک عجیب و غریب نظریہ بن کر ان کو دکھایا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم زمانے سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے، اور وہ اسلام پر ایمان نہیں لانا چاہتے اور اس کی مخالفت کرتے۔ تو دوستو، اس ویڈیو میں ہم ان تمام حربوں کو ڈسکس کریں گے جو اسلام کے خلاف کل بھی استعمال ہو رہے تھے اور آج بھی استعمال ہو رہے۔ لیکن ڈفرنس کیا ہے؟ کل ابو لہب اور ابو جہل کبھی مکہ میں اور کبھی طائف کے بازاروں میں کھڑے ہو کر مجمع لگا کر اسلام کے خلاف تقریری کیا کرتے تھے، اور آج کل کبھی مغربی میڈیا اور کبھی ہمارا اپنا میڈیا ویسی ہی باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ مثلاً اہل اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں، طرح طرح سے ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، اہل اسلام کو یا مسلمانوں کو جاہل اور بیوقوف سمجھتے ہیں، کبھی عقائد کا اور کبھی احکامات الہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوستوں، میڈیا میں مسلمانوں کو مختلف طریقوں سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، جس میں پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان پر نفسیاتی دباؤ بناتے ہیں۔ یعنی میڈیا مختلف ٹیکٹک یوز کرتا ہے کہ مسلمانوں کو کس طرح مینٹلی ہم اس کو پریشرائز کریں، مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی تضحیک کرتے ہیں کہ ان پر ایک پریشر بنا رہے۔ اور یہ پہلے زمانے میں بھی ہوتا رہا ہے، جب کبھی بھی کسی پیغمبر نے اللہ کے پیغام کی ابتدا کی، یا کسی نیک یا اور صالح شخص نے دین کی تبلیغی دعوت کا کام کیا، یا کسی معاشرے میں کسی شخص کی زندگی میں دین کے حوالے سے مثبت تبدیلی آئی، تو دین مخالف لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ دین کے پیغام، دین کے پیروکاروں اور مجموعی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ مذاق اور ان کا مذاق اڑانا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے، کہ آج کل تو بہت مؤثر اور منظم انداز میں ہو رہا ہے، اور ہر طریقے اور ہر سطح پر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، اس کا ترجمہ ہے، جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ دوستو، دین اسلام اور اس کی تعلیمات یا مسلمانوں کی دینی شعائر و عادات کا مذاق اڑانے کا مطلب ان کو نفسیاتی طور پر زیر کرنا، کمتر بنانا، اور یہ نفسیاتی طور پر ان کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے۔ ہم اکثر ایسی باتوں کو غیر سنجیدہ طور پر لیتے ہیں اور ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنا اثر تو دکھا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو کئی داڑھی کا مذاق، کہیں کسی عالمی دین کے حلیہ یا اس کے طرز خطابت کی نقل اور اس کا مذاق، اور کئی معاملات اس سے بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو عقائد، شعائر و احکامات دینیہ کا مذاق بھی نظر آتا ہے۔ یہ سب اسلام اور مسلمانوں کو نفسیاتی طور پر پریشرائز کرنے کے طریقے ہیں جو صدیوں پرانے ہیں۔ بطور مسلمان ہمارا حق ہے اور ہم پر فرض ہے کہ جب شاعر اسلام اور مشائخ اسلام کا مذاق اڑاتے دیکھیں تو اس سے کنارہ کش ہو جائے
اور اگر اچھے طریقے سے جواب دے سکتے ہیں تو پھر ان کو جواب دینا چاہیے۔ تو دوسرا طریقہ جو مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے وہ ہے مسلمانوں پر برین واش کا لیبل لگانا۔ مسلمان میڈیا میں اسلام پر اور مسلمانوں پر ایک اور الزام جو عام طور پر لگتا ہے وہ یہ ہے کہ اس مذہب کے ماننے والے برین واش ہوتے ہیں، ان کے ذہن بند ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، لہٰذا گمراہ ہوتے ہیں، یا ان کو گمراہ کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس مفروضے کو بنا کر ایک فارمولہ بنا دیا جاتا ہے کہ تمام دینی مدارس لوگوں کو برین واش کر رہے ہیں۔ یہ الزام مختلف لوگوں کے ذریعے مختلف انداز میں ہر ممکنہ طریقے سے ہمارے کانوں پر پڑتا ہے، جو کہ خبر سے زیادہ ایک پروپیگنڈا کا رنگ اختیار کر گیا ہے، اور یہ الزام عموماً ہمارے اپنوں میں سے ایسے لوگ لگا رہے ہوتے ہیں جو دینی اسلام کے ABC تک نہیں جانتے، قرآن کی ایک آیات کی صحیح تلاوت تک نہیں کر سکتے، لیکن کرتے کیا ہے؟ لیکن دینی مدارس دینیہ اور علماء کرام پر تنقید کے آڑ میں دین اسلام کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ اور سب سے زیادہ مضحکہ بات یہ ہے جو ان کے ایک جملہ جو ان لوگوں کے منہ سے ان کی کم علمی کو چھپانے کے لیے نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ علماء دین کے ٹھیکیدار تو نہیں ہیں کہ ہم ان کے خلاف کوئی بات یا کوئی رائے نہ دیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، یعنی خود دین کا پتہ نہیں اور دین کے معاملے میں حق رائے دہی کی دلیل یہ کہ دین کے ٹھیکیداری کا الزام بیچارے علماء پر جو دین کی خدمت میں دن رات مصروف رہتے ہیں۔ اسلام کے ماننے والوں کو برین واش اور مجنون ہونے کا الزام اور اس کی وجوہات کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ بھی صدیوں پرانی بات ہے۔ دنیا میں جب کوئی نبی اللہ کا پیغام لے کر آیا اور اس پر اور اس کے ماننے والوں پر یہی الزام لگا رہا، حتیٰ کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی یہ الزام لگا، اور یہ الزام لگانے والے اپنے دور کے روشن خیال لوگ تھے جن کے معاشی اور معاشرتی مفادات اپنے زمانے کے سرداروں اور حکمرانوں سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ لوگوں کو اس پیغام حق کو لوگوں تک پہنچنے سے روکنا چاہتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے یوں ہی ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے قوموں کے پاس بھی کوئی رسول ایسا نہیں آیا جسے انہوں نے یہ نہ کہا ہو کہ یہ ساحر یا مجنون ہے۔ دوستو، تیسری جو اسٹریٹجی میڈیا میں اسلام کے خلاف یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا علماء کو ڈرامے باز یا ساحر ہونے کا لیبل۔ یہ الزام اکثر الیکٹرانک میڈیا پر نسبتاً کم اور سوشل میڈیا پر نسبتاً زیادہ مسلمان علماء پر اکثر یہ الزام لگتا ہے کہ فلاں عالم دین بڑا ڈرامہ باز ہے، لوگوں کو اپنی باتوں یا تقریروں سے اپنے سحر میں گھیر لیتا ہے، یا فلاں جماعت کے لوگ سادہ لوگوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، پھر وہ انہی کی طرح ہو جاتے ہیں، دنیا سے کٹ جاتے ہیں، بالکل جیسے ان پر جادو ہو گیا ہو۔ یہ الزام اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ والوں کے خلاف بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ الزام بھی کوئی نیا نہیں، علماء کے بارے میں طرح کے قصے بیان ہوتے ہیں تاکہ ان کی معاشرے میں ساکھ خراب ہو جا سکے، یعنی اعتراض علماء پر کرنا اور اصل میں اسلام کو برا کہنا مقصود ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے اور ظالم آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشر ہی تو ہے، پھر کیا تم آنکھ کو دیکھتے جادو کے پندے میں پھنس جاؤ گے۔ یہاں بھی ہمیں ایک ہی بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ میڈیا پر جب بھی کسی عالم دین کے خلاف ایسی کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کی مذمت کی جائے کہ ہمارے دین کی بقا اور پہچان علماء سے ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی فرقے سے ہو، چاہے وہ ہمارا فرقہ ہو یا نہ ہو۔ یہی صورت ہر مذہبی جماعت اور گروہ کی ہے کہ دشمنان اسلام کے منہ سے کسی ایک کی برائی سب کی برائی ہے، کیونکہ دشمنان اسلام کا اصل ٹارگٹ کوئی ایک فرقہ نہیں ہے بلکہ سارا اسلام ہے۔ دوستو، چوتھی جو اسٹریٹجی ہے اسلام کو بدنام کرنے کی یا اسلام مخالف جو میڈیا میں آج کل استعمال ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کا سیاست سے کیا لینا دینا۔ علماء اسلام کو بدنام کرنے کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ دین کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ کوئی نیک پارسا فرشتے تو نہیں ہے، ان کی باتوں کا دین سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ تو بس اقتدار چاہتے ہیں، اور یوں اس ڈسکشن کی آڑ میں حد سے بڑھ جایا کرتے ہیں اور اسلام کو بھی برا بلا کہہ دیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں، اسلام مخالف لوگوں کی اس سوچ کو اس طرح بیان کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا
وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی عرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ لہٰذا ہمیں ایسے الزامات اور ایسے مذموم سازشوں کا جب بھی سامنا ہو تو اپنے آپس کے اختلافات سے بالاتر ہو کر مخالفین کی اصل منشا اور مقصد کو سمجھنا چاہیے۔ اگر کوئی کسی شیعہ عالم کو برا کہہ رہا ہے تو دراصل اسلام کو بھی برا بلا کہہ رہا ہے۔ اگر سنی یا وہابی یا اہل حدیث عالم کی برائی ہو رہی ہے تو اسلام کی بھی تو برائی ہو رہی ہے۔ اگر دیوبندی یا بریلوی علماء کو میڈیا پر لڑانے یا ان کا مذاق اڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اثر اسلام پر بھی تو کسی نہ کسی درجے میں پڑتا ہے۔ دوستو، ہمارے آپس کا اختلاف اپنی جگہ، ہم یہ مانتے ہیں کہ اختلافات ہے اور یہ رہیں گے بھی، اور ان اختلافات کو رہنا بھی چاہیے، لیکن کسی اسلام مخالف کو اس بنا پر یہ موقع دینا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی مجموعی طاقت کو کمزور کر دے۔ یہ انتہائی کم عقلی کی بات ہوگی۔ کفار یا مغربی میڈیا یہ بات کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارا میڈیا، ہمارا اپنا میڈیا اگر یہ کرے تو ہم اس کو کیا سمجھے؟ ہم اس کو کم عقلی یا پھر سازش ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دوستو، جو 5ویں اسٹریٹجی اسلام کے اگینسٹ میڈیا میں یوز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ میڈیا میں اسلام کو اپنی مرضی سے تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ مغربی میڈیا ہو یا ہمارا اپنا میڈیا، اس کا ایک مخصوص حصہ ہر وقت اسلام کی ایسی عجیب و غریب تشریحات پیش کرتی ہے، دین میں نئے شوشے، نئے اختراعات، عجیب و غریب توجیہات اور عجیب و غریب چہرے، طرح کے فتنے، اور یہ سب میڈیا پہ صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ اب کوئی تو ہے جو ان سب کے پیچھے ہے۔ کیا ایسے باتیں، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے میڈیا میں، یہ بطور مشن ہو رہا ہے یا کرائے جا رہے ہیں، یا ایسا کرنا ان کے ایمان کا حصہ اور دینی فریضہ ہے؟ دوستو، میڈیا میں ایسے ڈسکشن اکثر سننے کو ملتے ہیں جس میں کوئی ایک شخص اسلام کے کسی حکم کے عجیب و غریب تشریح کر رہا ہوتا ہے اور دیگر شرکاء بیٹھے ہوتے ہیں اور ڈسکشن میں مصروف ہوتے ہیں، یا کوئی ایک صاحب اپنے رائے کو بصورت لیکچر دے رہا ہوتا ہے۔ میڈیا کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے میڈیا پر۔ اگر کوئی شخص کوئی اختلافی بات کرے بھی جس کے نتیجے میں کوئی گرما گرم بحث چڑھ جائے تو پھر تو میڈیا کی چاندی لگ جاتی ہے، اور کیونکہ زیادہ لوگ اس کی طرف آئیں گے، میڈیا کی طرف زیادہ اشتہار ملیں گے، زیادہ پیسے ملیں گے، چینل کی TRP بڑھے گی، اور پھر لوگ یہ کیا کرتے ہیں، میڈیا والے اپنے دامن صاف رکھنے کے لیے میڈیا کے پاس جو چند گھسے پٹے جملے ہوتے ہیں، جو کہ ڈائلاگ ہونا چاہیے، ڈسکشن ہونی چاہیے، ہر ایک کو اپنے نقطۂ نظر بیان کرنے کا حق حاصل ہے، اور اگر کوئی مزید اعتراض کرے اس پہ کہ نہیں یہ نہیں ہونا چاہیے تو پھر اس پر انتہا پسندی اور برداشت کی کمی کا لیبل اس کے پاس تیار ہوتا ہے اور ان پہ لگایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ کسی بھی معاشرے میں ڈسکشن یا ڈائلاگ یہ اچھی چیز ہے اور مثبت چیز ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے کوئی اصول ہونے چاہیے۔ کم از کم یہ اصول ہونے چاہیے کہ جس موضوع پر، جس ٹاپک پہ ڈسکشن ہو رہی ہے، اس ٹاپک پہ اس سے ریلیٹڈ پروفیشنل لوگ بیٹھے ہو، یا کم از کم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی اسپیشلسٹ بیٹھے ہو۔ آپ کبھی نہیں دیکھو گے کہ فار ایگزامپل اگر میڈیا میں میڈیکل سے ریلیٹڈ کوئی چیز ڈسکس ہو رہی ہو اور اس میں کوئی پولیٹیشین ہو یا اس میں کوئی آرٹس کا اسٹوڈنٹ ہو، اس میں بیٹھا ہو اور اس میں اپنی رائے دے رہا ہو، لیکن آپ اکثر دیکھو گے کہ جب بھی میڈیا میں کوئی اسلام کی بات ہو رہی ہو، جب بھی میڈیا میں کوئی قرآن کی بات ہو رہی ہو، تو اس میں آپ پولیٹیشین بھی دیکھ سکتے ہو، اس میں آپ سنگر بھی دیکھ سکتے ہو، اس میں آپ میڈیکل کے اسٹوڈنٹ بھی دیکھ سکتے ہو، اس میں آپ ہر طرح کے ایکسپرٹ آپ کو وہاں پہ نظر آئیں گے۔ دوستو، کسی ٹاپک پہ ڈسکشن کا مزہ ہی تب آتا ہے اور لوگوں تک صحیح انفارمیشن تب پہنچتی ہے جب اس ٹاپک پہ ایسے لوگ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہو جو اس کے ایکسپرٹ ہو یا ان لوگوں کے پاس نالج ہو اس ٹاپک پہ بات کرنے کا، تو تب ہی لوگوں تک صحیح معلومات پہنچے گی اور لوگوں کا جو مائنڈ ہے، جو لوگوں کا جو کنسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوگا۔ دوستوں، میڈیا میں اسلام کے خلاف ایک اور شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں معتدل اسلام یا ماڈریٹ اسلام۔ فار ایگزامپل اگر کسی شخص کا ایک سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈسکشن ہو رہی ہو اور اس کے جو مخالف لوگ ہیں وہ ایک ہی نقطۂ نظر کے حامی ہوں، تو ان کے اتحاد توڑنے کے لیے
ان پر جو نفسیاتی وار کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ان میں تفریق پیدا کی جائے اور کہا جائے کہ تم باقیوں سے کچھ مختلف ہو اور معقول بات کرتے ہو، اور یہ باقی تو ایکسٹریمسٹ ہے، بے وقوف ہے، بالکل بات ہی نہیں سمجھتے اور کوئی درمیانہ راستہ نکالتے ہیں۔ دوستو، یہ اسٹریٹجی اکثر میڈیا پہ یوز ہوتی ہے اور یہ بہت مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور یہی معاملہ مخالفین اسلام کا اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ کچھ باتیں کو تو مانتے ہو اور کچھ کو نہیں، کچھ مسلمانوں کو بے وقوف مانا جاتا ہے اور ایکسٹریمسٹ کہا جاتا ہے، اور کچھ کو معتدل مسلمان کہا جاتا ہے، حالانکہ اسلام ہے اور مسلمان ہے۔ معتدل اسلام نامی کوئی چیز نہیں ہے۔ جن معنوں میں اسلام دشمن ان کو لیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، کبھی کبھی شراب بھی پی لیتا ہے، ایسے مسلمان سے کیا ڈرنا، ایسے مسلمان سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اگر سارے مسلمان ان جیسے ہو جائے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے جو شراب بھی پیتا ہے، جو نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، برائے نام مسلمان ہے، اور وہ اسلامی سزاؤں کو ظالمانہ یا غیر اسلامی بھی سمجھتا ہے، کچھ احکام الہی کو مانتا ہے، کچھ کو نہیں مانتا، تو اس رویے کو یہ لوگ معتدل اسلام کے نام سے انٹروڈیوس کرتے ہیں اور اسی میڈیا میں بہت زیادہ فروغ دیا جاتا ہے اور اس کے حق میں مختلف دلائل اور ڈسکشن کی جاتی ہے، اور یہ دشمنان اسلام ہے، ان کی فرسٹ پریارٹی ہے۔ دوستو، یہ ایک ایسی اسٹریٹجی ہے کہ اچھے خاصے سمجھدار لوگ اس جال میں پھنس جاتے ہیں جب ان کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ واہ، آپ تو اچھے مسلمان ہو اور اصلی مسلمان ہو، تو موصوف یہ تعریف سن کر خوشی سے بھول جاتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ مخالف نے اس کے منہ پہ اصل میں تمانچہ مارا ہے کہ شاباش، اللہ اور اس کے رسول کی کچھ باتوں کو تو آپ مانتے ہو اور کچھ کو نہیں۔ یہ رویہ انتہائی طور پر خطرناک ہے اور اکثر یہ انکار حدیث کی شکل میں ہمارے معاشرے میں نمودار ہوتا رہتا ہے، اور کبھی کم اور کبھی زیادہ میڈیا پر مختلف انداز میں آپ کو نظر آتا ہوگا۔ دوستو، میڈیا میں ایک اور اسٹریٹجی جو اسلام کے خلاف آج کل یوز ہو رہی ہے وہ ہے روشن خیالی، اور یہ رات دن ہماری میڈیا میں یہ بات ہو رہی ہوتی۔ آخر یہ روشن خیالی ہے کیا؟ اس کی تعریف آج تک سامنے نہیں آ سکی، البتہ جو کچھ روشن خیالی کے نام پر ہوتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ روشن خیالی مغرب کی اندھی تقلید کا نام ہے۔ اپنی مخصوص سیاسی حالات سے گزرتا ہوا مغرب جس سیاسی یا سماجی نتیجے پر پہنچا وہی ٹھیک ہے، لہٰذا ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ یہی روشن خیالی ہے۔ ہمارے درمیان اچھی خاصی تعداد میں ایسا طبقہ موجود ہے جو مغرب کی ظاہری، معاشی یا مادی ترقی سے مرعوب ہے، لہٰذا اس کو قابل تقلید سمجھتا ہے اور اس تقلید کو ہی وہ روشن خیالی کا نام دیتے ہیں۔ اپنے مسائل کا حل مغرب کی تعلیمات میں تلاش کرتے ہیں۔ اس طبقے کا جو ریفرنس پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے مغرب ہوتا ہے، یعنی ویسٹ ہوتا ہے۔ اسباب جو بھی ہو، یہ لوگ واقعتاً مغرب کی تقلید کو ہی بہتر مستقبل کی ضمانت سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دعویٰ تو مسلمانی کا کرتے ہیں لیکن ان کا قبلہ ہمیشہ مغرب ہی رہتا ہے، جس کا اظہار اپنے قول و فعل سے کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اے نبی، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہے کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کرے، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ شیطان انہیں بھٹکا کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ یہاں ایک اور بات کی وضاحت نہایت ضروری ہے کہ آج کل اس ماڈرن دور میں لوگوں پر نفسیاتی دباؤ اور لوگوں کو سائیکولوجیکلی ایک چیز کی طرف لانے کے لیے، اٹریکٹ کرنے کے لیے ایک ٹرک استعمال ہوتی ہے، اور وہ ٹرک یہ ہے کہ اس چیز کی اگر ایک چیز کو اچھا نام دیا جاتا ہے، حقیقت میں وہ چیز اچھا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو ایسا نظر آنا چاہیے کہ یہ چیز سب سے اچھی ہے اور اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو بزنس ورلڈ میں اس کو مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ مثلاً کسی بھی چیز کی آپ کورنگ ایسے کرتے ہو کہ اس کو ایک اچھی شکل دیتے ہو، اندر وہ کیسی بھی ہو چیز، تو اس کو مارکیٹ میں رکھ دیا جاتا ہے اور بہت سے کسٹمر اس کے طرف اٹریکٹ ہوں گے اور اس کے طرف آئیں گے۔ یہی اسٹریٹجی روشن خیالی میں بھی استعمال کی جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ وہ روشن خیال نہ ہو، ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ روشن خیال بنے، کیونکہ نام ہی ایسا استعمال ہوتا ہے۔ لیکن روشن خیالی ہے کیا، اس کو ڈیفائن کرنا ہے اور اس کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔ اس حوالے سے مغربی میڈیا ہمیشہ سے
ایک مارکیٹنگ کا طریقہ یوز کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس نے ایک مخصوص سوچ، عمل اور نظریے کو اپنا مشن بنایا ہوا ہے، اور اس یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اگر یہی چیزیں اپناؤ گے تو آپ کو روشن خیال کنسیڈر کیا جائے گا۔ یہ مغرب زدہ لوگ جو روشن خیال طبقہ ہے جو کہ میڈیا پر ہر وقت چایا نظر آتا ہے، شاید یہ سوچنے سے بھی قاصر ہے کہ مغرب کے علاوہ بھی کہیں سے روشنی انہیں مل سکتی ہے۔ یہ مغرب زدہ لوگ مسلمانوں کو اکثر بیوقوف سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے اس رویے کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یوں بیان کیا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اس طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لائے؟ خبردار، حقیقت میں تو یہ خود بیوقوف ہیں مگر یہ جانتے نہیں۔ ان مغرب زدہ یا روشن خیال لوگوں کو وہ لوگ جو اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہیں، وہ بیوقوف نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگ در حقیقت خود بیوقوف ہیں، اور واقعی یہی لوگ بیوقوف ہیں جو اپنا قیاس ایسی قوم پہ کرتے ہیں جس کا یہ حصہ ہے نہیں۔ دوستو، بدقسمتی سے ہماری میڈیا کو اسلام کے خلاف کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ کہ کیا ہماری میڈیا میں دشمن کے نمائندے موجود ہیں؟ یہ ایک امپورٹنٹ کویسچن ہے، کیونکہ میڈیا کو معاشرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ہم دیکھیں تو اس سوال کا جواب آسان ہو جاتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں چلتے پھرتے، جیتے جاگتے ایسے لوگ نظر آئیں گے آپ کو جو شب و روز ہم سے ملتے ہیں، جو کہ مسلمان ہیں لیکن اسلام دشمن ہے، یا ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس سے اسلام کا راستہ روکا جا سکے یا اسے نقصان پہنچ سکے۔ تو یقیناً ہماری میڈیا میں بھی ایسے لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں کو ہم دو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی کیٹیگری وہ ہے جو اپنی کسی ذاتی کمزوری کی وجہ سے اغیار کے دوست سمجھے جاتے ہیں یا انہیں دوست بناتے ہیں اور ان سے مرغوب ہوتے ہیں، جس کی کچھ بھی وجہ ہو سکتی ہے۔ اور دوسری کیٹیگری وہ ہے جو پیسے کے لیے یہ کام کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں اور دشمنوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی آنکھیں اور کان بنتے ہیں، ہمارے معاشرے میں ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں اور ان کو مطلوبہ معلومات دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں یوں بیان کیا ہے، اس کا ترجمہ ہے: اور تمہاری گروہ کا حال یہ ہے کہ ابھی بھی اس میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے۔ دوستو، یہ تھی آج کی ڈسکشن کہ آج کل میڈیا کو کس طریقوں سے اسلام کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے۔ دوستو، ایک ویڈیو میں اس کو کور کرنا ناممکن ہے، لیکن میں نے یہاں پہ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ اب آخر میں آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی زندگی باقی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔